دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ آج میرے ساتھ اسلام آباد سے شریک گفتگو ہیں وسیم الطاف صاحب، اور جڑاں والا سے موجود ہیں سہیل بٹ صاحب۔ اور آج ہمارا موضوع ہے کہ جناح صاحب کا ویژن کیا تھا پاکستان کے لیے۔ تو بٹ صاحب، اگر میں آپ سے شروع کروں تو آپ کے خیال میں جناح صاحب ڈیڈ ہی ہیو اے کلیئر اینڈ کوہیرنٹ ویژن فار پاکستان؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کوہیرنٹ ویژن نہیں تھا، کوئی کلیئر ویژن نہیں تھا، اور انہوں نے مختلف موقعوں پہ مختلف سٹیٹمنٹس دیں، اینڈ سم آف دیز سٹیٹمنٹس ور کنٹراڈکٹری یا سیلف کنٹراڈکٹری۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کنٹروورسی کو؟ سر، جناح صاحب کا جو پاکستان کے حوالے سے ویژن ہے تو وہ تو انہوں نے واضح کر دیا تھا اپنی 11 اگست کی تقریر میں، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس، یو آر فری ٹو گو ٹو یور پلیسز آف ورشپ، یو میں بلانگ ٹو اینی ریلیجن، کاسٹ اور کریڈ which has nothing to do with the business of the state۔ تو یہ تو بڑی سر کلیئر کٹ بات انہوں نے کر دی تھی اور فاؤنڈیشن انہوں نے رکھ دی تھی۔ اب یہ پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت کے بعد ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ وہ جناح کی یہ قائم کردہ جو لائن تھی اس کو فالو کرتے، اس پہ عمل درآمد کرتے اور پاکستان کو ایک جدید جمہوری اور سیکولر ریاست جو تھی اس میں ڈھالتے۔ انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو سکا، اور اس کا الزام جو ہے وہ میرے کچھ دوست پاکستان کے اندر جو سیکولر اور لبرل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ اس کا الزام جو ہے وہ محمد علی جناح کی ویژن پہ ڈال دیتے ہیں کہ محمد علی جناح کی ویژن جو تھی وہ ایک کنفیوزڈ پرسنالٹی کے مالک تھے، اور انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پاکستان میں کس طرح کا نظام چاہتے ہیں۔ جبکہ سچ اور حقیقت بات یہ تھی کہ انہوں نے دو قومی نظریے کو بنیاد بنا کر برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے اصول کو ممکن بنایا، انہیں آزادی لے کر دی، اور پھر نیشن بلڈنگ کے پروسیس میں ان کو واضح ہدایات دے دی 11 اگست کی تقریر میں۔ وسیم بھائی بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی رحلت کے بعد جو دائیں بازو کا مذہبی طبقہ تھا اس نے آہستہ آہستہ بتدریج اس ملک کی پالیسی کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا، اور آج تک پہنچتے ہوئے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ محمد علی جناح کی تقریر میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کسی دوست نے ریڈیو پاکستان سے رابطہ کیا، غالباً فیصل آباد یا لاہور، تو ان سے کہا جی کہ ان کی جو تقریر ہے ان کی مجھے ریکارڈنگ مل سکتی ہے، تو وہ ریڈیو پاکستان نے بھی انکار کر دیا دینے سے کہ ہمارے پاس وہ دستیاب نہیں ہے 11 اگست کی جو تقریر ہے۔ تو اس حوالے سے ان کی ویژن تو بالکل کلیئر تھی، لیکن ان کے بعد جو آنے والی قیادت ہے پاکستان کے اندر، ان کی ویژن بالکل بھی کلیئر نہیں تھی۔ ان کے اپنے ذاتی مفادات تھے جن کو انہوں نے ریاستی پالیسی کا حصہ بنایا، اور آج ہم اس عجیب و غریب دوراہے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ جی سر، اچھا وسیم صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں بٹ صاحب کے آرگیومنٹس کو؟ کیونکہ بہت سے لوگ پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ جو تقریر تھی نا، ایک تو بڑا مشہور آرگیومنٹ یہ ہے کہ جی اس کو مس ریپریزنٹ کیا جاتا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے اس میں کوئی زیادہ وزن نہیں ہے۔ اردو اخباروں میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی سیاق و سباق سے ہٹ کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ کانٹیکسٹ کی تو ضرورت تب ہوتی ہے نا جب ٹیکسٹ کلیئر نہ ہو۔ دی ٹیکسٹ از ابنڈنٹلی کلیئر، اور جتنے بھی غیر ملکی ایکسپرٹس ہیں وہ سارے آپ کو یہی بتائیں گے کہ اٹ گیو دا ویژن فار اے سیکولر اسٹیٹ۔ لیکن پاکستان میں سیکولرزم چونکہ ایک ڈرٹی ورڈ بن چکا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں سیکولر نہیں تھی، یہ بھی بڑی اسلامک تقریر تھی، بڑی ریلیجس تقریر تھی، لیکن اس کے آپ اگر الفاظ پہ غور کریں تو وہ بالکل دوسرا میسج دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک کنٹروورسی ہے کہ اس سے پہلے 7-8 سال جو انہوں نے تقریریں کی، وہ ایک مختلف میسج دے رہے تھے، اور ڈاکٹر اشتیاق نے جنہوں نے سب سے ڈیٹیلڈ بک لکھی ہے جناح صاحب پہ، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ میسج ایک دفعہ دیا 11 اگست 1947 کو، اس کے بعد اس کو رپیٹ نہیں کیا، اور چودھری محمد علی نے غالباً ان سے یہ بات بھی کی، اور انہوں نے اس تقریر کو رکوانے کی بھی کوشش کی کہ
बाबा जी ये जो मैसेज आप दे रहे हैं ना ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये अवाम को कंफ्यूज करता है। पिछले 7 साल की जो आपकी तकरीरें हैं ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनमें तो आप ये कहते रहे कि जी कुरान हमारा गाइड है, इस्लाम इज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, तो अब आप बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। तो आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, बात यूं है कि अगर तो जिन्ना साहब की सारी आप तकरीरें इकट्ठी करें और उन्होंने जो बयानात दिए उनको इकट्ठा करें और फिर आप देखें कि वो क्या कह रहे हैं और उसमें आपको एक क्लैरिटी नज़र आए, एक कोहेरेंस नज़र आए, हम-आहंगी नज़र आए, तो फिर आप कह सकते हैं कि वो एक सेकुलर ज़हन के मालिक थे और एक सेकुलर विज़न रखते थे। लेकिन मसला ख़राब वहाँ पे होता है जहाँ पे आप उनकी तकरीरों में तज़ाद देखते हैं, कंट्राडिक्शंस देखते हैं। आपको ये नज़र आता है कि एक जगह पे वो इस्लाम की बात कर रहे हैं और ज़्यादा वैसे उनका जो रेफ़रेंस दिया जाता है ना, वो ये 11 अगस्त ही की तकरीर को उठा के दिया जाता है। बाकी आप उनकी जो बाद की इवन तकरीरें हैं, 48 में वो मुख्तलिफ जगहों पे गए, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में गए, जहाँ पे उन्होंने कहा कि इस्लाम की लेबॉरेटरी होगी ये मुल्क। उसके बाद फिर उन्होंने सिब्बी दरबार में, मैं आपको बल्कि वो थोड़ा-सा मैंने ये लिखा है, आपको मैं बता देता हूँ। उन्होंने ये 12 जनवरी 1948 को ये पेशावर गए थे, वहाँ एडवर्ड्स कॉलेज में इन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि वी डू नॉट डिमांड पाकिस्तान सिंपली टू हैव अ पीस ऑफ लैंड, वी वांट अ लेबोरेटरी वेयर वी कुड एक्सपेरिमेंट ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। यानी यहाँ पे वो वाज़ेह तौर पे, ये 12 जनवरी 1948 की बात है, यानी 11 अगस्त 1947 की तकरीर के बाद उन्होंने ये अच्छा, इसमें इसमें पता क्या वसीम साहब, कुछ लोग इसको डिस्प्यूट करते हैं कि उन्होंने ये बात नहीं की, और जो मुख्तलिफ तारीखें दी जाती हैं उसमें भी कुछ तजाद है कि किस तारीख को वो वहां गए थे। लेकिन जो स्टेट बैंक के उन्होंने इफ्तिताह पे तकरीर की और जो कराची बार एसोसिएशन से हाँ, वो खिताब किया, जी, 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 जी। 25 जनवरी 1948 का है कराची बार का, हाँ, तो जिसमें उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा आइन जो है वो शरीयत पर बेस्ड होगा। हाँ, आई एम जी, श्योर the constitution will be of a democratic type encompassing the essential principles of Islam. कराची बार एसोसिएशन जी, 25 जनवरी 1948 को उन्होंने ये तकरीर की थी। फिर उसके बाद उन्होंने 28 मार्च 1948 में ढाका में उन्होंने तकरीर की और कहा कि इस्लाम एज अ कोड ऑफ लाइफ जो है हम इसको अडॉप्ट करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने 14 फरवरी 48 को उन्होंने सिब्बी दरबार में कहा कि इस्लाम एंड इट्स आइडियलिज्म हैव टॉट इक्वालिटी ऑफ मैन और जस्टिस फेयर प्ले टू एवरीवन। और ये उन्होंने यानी इस्लाम का वो जिक्र मुसलसल करते रहे अपनी तकरीरों में। इवन ये 11 अगस्त 47 की तकरीर के बाद भी ये मुसलसल जिक्र करते रहे। अच्छा, फिर इसमें आप देखें ना, मसला एक्चुअली यहाँ पे आता है जब आपने कुछ लिखा ना हो। जिन्ना साहब ने कभी जिंदगी में लेटर टू द एडिटर भी नहीं लिखा। मतलब इतने बड़े बड़े आप लीडर्स देखेंगे दुनिया में, तो वो अपनी जो भी आइडियोलॉजी है, जो उनका विजन है, जिस तरह का वो मुल्क चाहते हैं, जो रियासत के खद्दो खाल हैं, वो लिखते हैं ताकि क्लैरिटी रहे और वो चीज़ें फिर जो बाद के लोग हैं वो उनके सामने मौजूद रहें कि किस तरह के। मिसाल के तौर पे अब गांधी ने 5 किताबें लिखी और नेहरू ने 4 किताबें लिखी, अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे उन्होंने 5 किताबें लिखी। और गांधी की जो चीज़ें जो उन्होंने लिखी हैं वो आप अगर उनको कंपाइल करें, जो लिखी हैं किताबें हैं, फिर उनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनकी स्पीचेस हैं, उनकी राइटिंग्स हैं, लेटर्स हैं सारे, तो वो 100 वॉल्यूम्स में वो चीज़ें शाया हुई हैं। इसी तरह नेहरू ने 4 किताबें लिखी और 100 से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो उनसे मंसूब हैं। अबुल कलाम आज़ाद ने किताबें लिखी और ये लोग जेलों में भी रहे, यानी 5 साल, यानी 8 साल जो है वो गांधी जेल में रहे, 9 साल नेहरू रहे, 10 साल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। और जेलों में जब ये थे तो उस वक्त ये लिखते थे और उन्होंने अपनी बहुत सी तहरीरें जेल में रहते हुए लिखी, जिसमें उन्होंने अपना जो भी विजन था इंडिया के हवाले से
دنیا کے حوالے سے کہ ریاست کیسی ہوگی، وہ سارا انہوں نے لکھا. جناح انفارچونیٹلی نہ تو کبھی جیل میں گئے اور نہ انہوں نے کبھی لکھا، اور وہ اوقات میں مختلف موقعوں پہ مختلف تقریریں کرتے رہے، جس کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہوا کہ وہ کس طرح کا ملک چاہتے تھے. یعنی ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آڈینس کو دیکھ کے بات کرتے تھے. یعنی کراچی میں تھے اور تو کراچی میں وہ بڑے ایک سیکولر ہیں مثال کے طور پہ، اور ریل پہ انہوں نے سفر شروع کیا ہے، اور جب وہ پشاور پہنچتے تھے تو ان کی لمبی سی ایک داڑھی بھی چہرے پہ نمایاں ہو جاتی تھی. تو آڈینس کو دیکھ کے وہ تقریر کرتے تھے، اور کبھی وہ سیکولر بن جاتے تھے، کبھی وہ اسلامسٹ بن جاتے تھے، متضاد بیانات دیتے رہتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان میں یہ بحث جاری ہے کہ وہ کس طرح کا ملک چاہتے تھے، کس طرح کی ریاست چاہتے تھے. جی شکیل. جی مطلب 78 سال کے بعد بھی بٹ صاحب یہ آج بھی ہم کنٹروورسی میں پڑے ہوئے ہیں. وی آر ناٹ شیور مولانا مودودی کا کیا ویژن تھا پاکستان کے حوالے سے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا، لیکن جناح صاحب کا ویژن اتنا کانوولوٹیڈ ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ آج تک کوئی ڈیفینیٹو جواب ہمیں اس کا نہیں مل پاتا. اور سر 1 جنوری 1938 کا میں ایک آپ کو حوالہ دیتا ہوں. ابھی تحریک پاکستان شروع نہیں ہوئی تھی. جناح صاحب غالباً بہار میں تھے، اور وہ تقریر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو مجھے آنر دی ہے، مسلم لیگ کو آنر دی ہے، یہ اسلام کو آنر دی ہے. یو کین ناٹ سیپریٹ دا مسلم لیگ فرام اسلام. اور پھر کیا کہا کہ ہمیں ہمارے ہندو دوست یہ کہتے ہیں کہ وی آر انٹروڈیوسنگ ریلیجن انٹو پالیٹکس. انہوں نے کہا ہمیں تو فخر ہے اس بات پہ، وی آر پراؤڈ آف دس، کیونکہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. آپ نے بھی ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. لیکن سر پھر وہ چٹاگانگ گئے 48 میں، مارچ 48 میں، وہاں پہ انہوں نے اسلامک سوشلزم کی تبلیغ شروع کر دی، اس کی تعریف شروع کر دی کہ اسلام پاکستان جو ہے نا، وہ جو اچھے اچھے اس کے پرنسپلز ہیں سوشل جسٹس کے، اس پہ بیسڈ ہوگا، یعنی اسلامک سوشلزم پہ بیسڈ ہوگا. تو اس پہ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا تھا کہ اسلام ایک الگ سسٹم ہے، سوشلزم ایک الگ سسٹم ہے، ان دونوں کو کمبائن نہیں کیا جا سکتا، اور جو کمبائن کرتا ہے اسے نہ اسلام کا پتہ ہے نہ سوشلزم کا پتہ ہے. اور سر پاکستان کی کریشن کے بعد جناح صاحب کو یہ آئیڈیا دیا گیا تھا کہ اب جو ہے مسلم لیگ کو، جیسا کہ آپ نے 11 اگست کی تقریر میں میسج دیا ہے، اب مسلم لیگ کو ایک کمیونل پارٹی نہیں ہونا چاہیے، اس کے دروازے غیر مسلموں کے لیے کھول دینے چاہیے تاکہ ایک انکلوسیونیس کا میسج جائے، ایکسکلوسیو نیشنلزم کا میسج نہ جائے. اور مے بی اس کا نام اب نیشنل لیگ رکھ دیں، کچھ رکھ دیں. تو اس پہ جناح صاحب نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا پبلک اوپینین اس کے لیے تیار نہیں ہے. لیڈر سر پبلک اوپینین کو لیڈ کرتا ہے یا وہ پبلک اوپینین کو فالو کرتا ہے؟ اور اتنے امپورٹنٹ ایشو پہ جب آپ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ پاکستان ول بی رن along سیکولر لائنز، پھر آپ مسلم لیگ کا نام کیوں نہیں بدل رہے؟ Why didn't he take his approach to its logical conclusion? چوہے صاحب، میں نے وسیم الطاف صاحب کی باتوں کو بڑے غور سے سنا ہے، ان کے آرگومنٹس کو بڑی توجہ سے میں نے سنا ہے. آپ کی جو باتیں ہیں اور آرگومنٹس ہیں، چوہے صاحب، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کے جو آرگومنٹس ہیں وہ اس مفروضے کے اوپر کھڑے ہیں کہ ایک مسلم ریاست جو ہے، یا میں اس کو اسلامی ریاست ہی کہہ سکتا ہوں، وہ سیکولر ریاست نہیں ہو سکتی، یا ایک مسلم ریاست جو ہے وہ ایک سوشلسٹ ریاست نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے میں قصوروار آپ دونوں کو نہیں ٹھہراتا ہوں، اس کے لیے قصوروار میں اس اسلام کو ٹھہرا رہا ہوں، یا اسلام کی اس انٹرپریٹیشن کو ٹھہرا رہا ہوں جو پاکستان کے اندر اسلام کے نام پر نافذ ہو گئی. یہاں پر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ محمد علی جناح کو زندگی نے موقع نہیں دیا کام کرنے کا کہ وہ جو ویژن تھا ان کا اس کے مطابق وہ ریاست اور اس کی پالیسی کو ڈھالتے. تو اس وجہ سے یہاں پر آہستہ آہستہ بتدریج جو تھا تھیوکریسی یا ملائزم، انہوں نے آہستہ آہستہ ریاستی پالیسی کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور غلبہ اختیار کرنا شروع کر دیا، اور جس کی بنا پر آج ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں.
محمد علی جناح کی سوچ کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا نہرو صاحب کی سوچ کا اور گاندھی صاحب کی سوچ کا بھی موازنہ کر کے دیکھیں. جہاں تک میں نہرو صاحب کی فکر کو سمجھ سکا ہوں تو وہ ہندوستان کے اندر ایک آزاد سوشلسٹ ڈیموکریسی چاہتے تھے، جبکہ گاندھی صاحب کا رجحان جو تھا، ان کی تقاریر دیکھ لیں، ان کی کتابیں دیکھ لیں، ان کے اوپر جتنا مواد آج تک لکھا گیا ہے اور ان کا وہ جتنا وہ تقریروں میں سمبولزم استعمال کرتے تھے، تو وہ ان کے پیش نظر وہ ایک ہندوازم کا ہی فلسفہ تھا جو یہاں پہ وہ مستقبل کی ہندوستان کی ریاست میں رائج ہوتا دیکھ سکتے ہیں. اور میں نے جو دونوں کی شخصیات کا مطالعہ کیا تو اس میں نہرو صاحب کو بہت ساری جگہوں پر گاندھی صاحب کے ساتھ ان نکات کے اوپر اختلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ جب اپنی تقریروں کے اندر جب ہندو سمبلز کو، ہندوازم کے سمبلز کو استعمال کرتے تھے تو وہ ان سے اختلاف کرتے تھے کہ مستقبل کے اندر یہی وہ چیزیں جو ہیں وہ کل کو جب ہم یہاں پہ ایک آزاد ڈیموکریٹک اور سیکولر اور سوشلسٹ سوسائٹی کی تعمیر کریں گے تو یہ اس کی راہ میں آئیڈے آئیں گی. اور یہ بالکل اسی طرح کے خدشات تھے جس طرح کے خدشات یقینی طور پر جناح صاحب کے ذہن کے اندر تھے. دیکھیں جوہی صاحب، جہاں تک دو قومی نظریہ کی بات ہے تو اس میں جو اسلام کو محمد علی جناح نے بنیاد بنایا، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ ہندوستان کے اندر کن کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، کن کے لیے ایک الگ ریاست کا حصول چاہتے تھے. ڈیفینیٹلی وہ مسلمان تھے اور یہاں پہ وہ صدیوں سے رہ رہے تھے. ان کی ایک اپنی الگ سویلائزیشنل شناخت تھی، ایک الگ ان کا تمدن تھا، ان کی زبان الگ تھی، ان کے سیاسی اور معاشی اور اقتصادی جو حقوق تھے وہ ہندوؤں سے بالکل مختلف اور الگ تھے، اور وہ ایک اپنا الگ اور جداگانہ تشخص قائم کرنا چاہتے تھے اور رکھنا چاہتے تھے. تو محمد علی جناح کے ذہن کے اندر جو اسلام کا تصور تھا اسے آپ ذرا تمدنی اور تہذیبی سطح پر سمجھنے کی کوشش کریں. وہ تہذیبی سطح پر مسلمانوں کے تشخص کی ڈیفینیشن کر رہے تھے، وہ مستقبل کی جو مسلم ریاست بنانا چاہ رہے تھے اس کی ریاستی پالیسی میں اس کو عمل دخل نہیں دینا چاہ رہے تھے. یہاں پر معاملہ پارٹیشن سے پہلے مسلمانوں کی شناخت کی ڈیفینیشن کا تھا، جو وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے کی، اور انہوں نے بالکل صحیح جو تاریخی پس منظر تھا، جو مسلمانوں کا تہذیبی اور تمدنی پس منظر تھا اس میں کی. لیکن جب ایک دفعہ ایک الگ جو وطن جو تھا مسلمانوں کے لیے انہوں نے حاصل کر لیا، تو اب ان کے پیش نظر یہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک الگ شناخت تو حاصل کر چکے تھے مسلمانوں کے لیے. اب ان کے پیش نظر ایک ایسی سیاسی ریاست کی تعمیر تھی جس میں، جیسا کہ وہ اپنی تقریروں میں کہتے تھے، اسلام کے جو اصول ہیں مساوات کے، جو عدل کے، جو برابری کے، ان کو اس ریاست کے اندر نافذ کیا جائے. اور کلیئر کٹ انہوں نے اپنی ایک سے زیادہ تقریروں میں فرمایا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگی جو کہ آزاد، جمہوریت اور رواداری اور اسلام کے عدل، مساوات اور انصاف کے اصولوں پر مبنی ہوگی، اور جس میں تمام شہریوں کو برابر کی آزادیاں اور حقوق حاصل ہوں گے. تو ان کی اس تقریر سے ہم بالکل یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور اس میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ جب انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کا تہذیبی جو ان کی شناخت تھی اور تمدنی وہ ایک دفعہ ڈیفائن کر لی، ان کے لیے ایک الگ وطن کا حصول ان کے لیے ممکن ہو گیا، تو پھر انہوں نے واضح طور پر فرما دیا کہ مستقبل کی جو مسلم ریاست ہوگی وہ تھیوکریٹک نہیں ہوگی، اس میں ملا کا عمل دخل نہیں ہوگا، مذہب جو ہے وہ ریاست کی پالیسی میں دخل اندازی نہیں کرے گا. یہ کام جو ہے وہ مسلمان اپنی نجی سطح پر کریں گے، اپنی اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے، اپنی تہذیبی پیمانوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کے لیے. لیکن ریاست کی جو پالیسی ہے اس کے اندر ان کا عمل دخل نہیں ہوگا، اور یہاں پر رہنے والے جو تمام سٹیزنز ہیں، خواہ وہ ہندو ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، خواہ وہ کرسچنز ہیں، ان کو مساویانہ حقوق حاصل ہوں. جی سر. اچھا بٹ صاحب، اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو الگ تمدن تھا، ان کی کلچر اور تھا، الگ شناخت کی ضرورت تھی، آئیڈینٹی کی ضرورت تھی. تو کیا اس کے لیے الگ ملک بنانا ضروری ہوتا ہے، یا دو مختلف ریلیجنز کے لوگ بھی اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ ملیشیا میں دیکھیے کہ وہاں پہ 40% نان مسلمز ہیں، 60% مسلمز ہیں.
تو کیا وہ علیحدہ جو ہے ان کی آئیڈینٹی جو ہے ان کو علیحدہ کر دیں کہ تم ملیشین نہیں ہو, تم علیحدہ ملک بنا لو؟ تو یہ بھی ایک ڈوبیس سا آرگیومنٹ ہے, اس لیے کہ ایک طرف تو مسلم لیگ نے نعرہ لگایا ٹو نیشن تھیوری کا کہ ہم اتنے مختلف ہیں ہندوؤں سے, اتنے مختلف ہیں کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے, اور دوسری طرف تضاد یہ دیکھیے کہ پارٹیشن کے وقت 3.5 کروڑ مسلمانوں کو بے یار و مددگار انڈیا میں چھوڑ دیا گیا, ان سے نعرے لگوا لیے لے کے رہیں گے پاکستان, بٹ کے رہے گا ہندوستان, لیکن ان کو نہیں کہا کہ بھائی تم آنا چاہو تو آ جاؤ, بلکہ لازمی کرنا چاہیے تھا کہ کیونکہ ہندو اتنے مختلف ہیں, مسلمان اتنے مختلف ہیں, ان کی تہذیب مختلف ہے, ان کی زبان مختلف ہے, ان کی ہر چیز مختلف ہے, تو بھائی ہندوؤں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ مختلف ہیں تو آپ کو الگ ملک دے دیا. تو وہ پھر ملک جو ہے وہاں آئے بھی نہیں. وہ پھر پنجاب اور بنگال میں اتنی بھاری اکثریت تھی ہندوؤں کی, پنجاب میں تو سکھ بھی تھے اچھی خاصی تعداد میں, ان کو کہا گیا کہ آپ ادھر ہی رہیں گے, پنجاب کو مت ڈیوائیڈ کرو, بنگال کو مت ڈیوائیڈ کرو. مطلب یو آر میکنگ اے موکری آف دا ٹو نیشن تھیوری. تو پھر کہاں ہے ٹو نیشن تھیوری؟ جناح صاحب نے خود کہا کہ ایک پنجابی پہلے پنجابی ہوتا ہے, اس کے بعد ہندو یا مسلمان ہوتا ہے, ایک بنگالی پہلے بنگالی ہوتا ہے, اس کے بعد ہندو یا مسلمان ہوتا ہے. تو ویئر از دا ٹو نیشن تھیوری؟ تو آئیڈینٹی جو ہے, کیا آئیڈینٹی کے لیے الگ ملک بنانا ضروری ہوتا ہے؟ اب انڈیا کے مسلمانوں کی آئیڈینٹی کیا ہے, پاکستان میں رہنے والے غیر مسلموں کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ کیا ہر کمیونٹی کو الگ ملک بنانا چاہیے؟ اس کے بغیر آئیڈینٹی سیف نہیں رہتی. دوسرا ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں اس میں جی میرا کہ جواب لے دیکھیے لیجیے جن کر لینے دیں بات. جی جن جی پلیز. ریجنز وسیم میں صاحب کر لیں پلیز. یا جہاں پہ پاکستان بنایا گیا وہاں تو آلریڈی پنجاب, سندھ, بلوچستان, کے پی, این ڈبلیو ایف پی ہوتا تھا اس وقت, اور جو مشرقی پاکستان تھا وہاں تو آلریڈی مسلمانوں کی اکثریت تھی, اور وہ تو وہاں پہ ان کو تو کوئی ان کے اسلام کو خطرہ نہیں تھا, وہ تو اپنی مرضی سے وہاں پہ اپنی زندگی گزار رہے تھے. ان کو ہندوؤں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, ان کو سکھوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ تو بڑے پیار محبت سے پارٹیشن سے پہلے ہمارے جو بزرگ ہیں, میری والدہ, میرے والد, وہ بتاتے ہیں کہ کوئی بڑے پیار محبت سے اور بڑی ایک کمیونل ہارمنی تھی لوگوں میں, اور وہ مل جل کے رہتے تھے, اور مذہب کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں تھا ایسا. ایک تو یہ. اچھا, دوسرا, آپ ایک طرف 10 لاکھ بندہ مذہب کے نام پہ مروا دیں, 1.5 کروڑ کو بے گھر کروا دیں, اور پھر آپ کہیں جی کہ مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا ریاستی معاملات میں اور لوگوں کے رویوں پہ, تو ایسا نہیں ہوتا نا. پھر جب آپ نے مذہب کو اس انداز میں استعمال کیا, اتنا وائلنٹلی آپ نے استعمال کیا, اور آپ نے لوگوں کو وہاں پہ مارا, اور آپ نے اجازت دی کہ مذہب کے نام پہ ٹھیک ہے جی, تو پھر وہ جو جن بوتل سے نکل آتا ہے نا, وہ دوبارہ بوتل میں نہیں جاتا, وہ بوتل سے باہر ہی رہتا ہے, جس کا ہم نے دیکھا پھر بعد میں کیا ہوا. ایک چیز. اور دوسرا, انہوں نے یہ تو کہا کہ جی ہم ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے, لیکن بمبئی میں انہوں نے اپنا گھر رکھا ہوا تھا, جہاں پہ انہوں نے میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں جا کے ہندوؤں اور سکھوں کے درمیان رہوں گا. یعنی وہ رہ سکتے تھے, گھر انہوں نے رکھا ہوا تھا, لیکن جو یہاں کے لوگ تھے وہ نہیں رہ سکتے تھے. کیوں؟ وہ کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ وہ تو ہزاروں سال رہتے رہے. تو پھر اچانک کیا ہوا کہ جی وہ نہیں رہ سکتے؟ خود وہ رہ سکتے ہیں جناح صاحب, ساری زندگی وہ وہاں پہ بامبے میں پریکٹس کرتے رہے, اور وہ انہی کے درمیان رہے, اور انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو میں وہاں جا کے رہوں گا. تو ان کے لیے رہنا ممکن تھا, لیکن میرے آپ کے لیے کیوں ممکن نہیں تھا؟ اچھا, دوسرا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو 3.5 کروڑ مسلمان بھارت میں رہ گئے ہیں, ان کو اب انڈیا کا لائل سٹیزن بن کے رہنا چاہیے. ان کو بھی کہتے ہیں آپ آ جائیں یہاں پہ, لیکن انہوں نے کہا جی اب آپ انڈیا میں لائل سٹیزن بن کے رہیں یہاں پہ. تو کیا یونائٹڈ انڈیا میں لوگ, جو بھی حکومت ہوتی جس میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے, کیا ان کے لائل سٹیزن بن کے نہیں رہ سکتے تھے؟
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ بڑا کمپلیکیٹ کر دیتی ہیں. یہ آپ نے کہا کہ اسلام جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہے، تو آپ کس کی انٹرپریٹیشن کو صحیح مانیں گے؟ اسلام اور فار دیٹ میٹر ریلیجن از دا انٹرپریٹیشن آف ریلیجن. انٹرپریٹیشن کے بعد کوئی ریلیجن نہیں ہوتا. یہ کوئی ایس از اکول ٹو وی آئی ٹی پلس ہاف اے ٹی اسکوائر نہیں ہے کہ ہر ایک کو کلیئر ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. آپ جہاد کا مفہوم 10 مولویوں سے جا کے پوچھیں، 10 آپ کو مختلف مفہوم بتائیں گے. اور پھر آپ کہیں جی کہ اسلام کا نظام ہوگا، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اسلام میں حکمران یا خلیفہ کو منتخب کرنے کا طریقہ کار کیا ہے ہی نہیں ہے. مختلف طریقوں سے لوگوں کو چنا جاتا رہا، کوئی سسٹم نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ 4 میں سے 3 جو خلفائے راشدین تھے ان کو قتل کیا گیا، کیونکہ سسٹم کوئی نہیں تھا ٹرانسفر آف پاور کا. تو اسلام میں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ٹرانسفر آف پاور کا، اور پھر آپ کہتے ہیں انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہے. انٹرپریٹیشن تو ہر ایک کی اپنی ہوگی نا. آپ مولانا مودودی سے جا کے کہیں جی کہ اسلامی نظام یہ، بلکہ جسٹس منیر نے جب وہ منیر کمیشن ایک بنا تھا 50s میں، ارلی 50s میں، 53 54 میں، تو انہوں نے بہت سے علماء کرام کو بلایا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ذرا مسلمان کی ڈیفینیشن تو بتائیں. تو کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں بتا سکا تھا. اور اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو 2 مولوی ادھر چلے گئے، 3 ادھر چلے گئے، 4 ادھر چلے گئے. انہوں نے کہا جی ایک دوسرے کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہماری جو انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی، یہ بندہ اور جو مسلمان کی، وہ یہ اس پہ پورا نہیں اترتا، وہ اس پہ پورا نہیں اترتا. تو جب آپ اسلام کو لے کے آئیں گے ریاست کے معاملات میں، اور آپ کہیں گے جی کہ اسلام وڈ بی دا ڈرائیونگ فورس ان دا افیئرز آف دا اسٹیٹ، تو پھر یہ مسئلے ہوں گے. اور یہ مسئلے ہیں، اور آج تک ہم طے نہیں کر سکے کہ ہم نے کس طرح کا نظام حکومت اور کس طرح کی ریاست بنانی ہے، اور ہمیں چاہیے. 78 سال ہو گئے ہیں. جی شکیل. بٹ صاحب ون کوئک کوسچن، اس کے بعد جواب دیجیے گا. میں نے پچھلے دنوں انٹرویو کیا ڈاکٹر مقتدر خان کا. ہی از این امریکن پروفیسر آف انڈین اوریجن، اور وہ کہتے ہیں میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں، شاید ہی دنیا کا ایسا کوئی کنارہ ہو جہاں پاکستانی مجھے نہ ملتے ہوں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستانیوں نے، وہ کہتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں، ہم نے اتنی قربانیاں دے کے یہ ملک بنایا، ہمیں اپنی آئیڈینٹی عزیز تھی، اپنی زبان عزیز تھی، اور اب وہ ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. شاید ہی کوئی بندہ ملک میں اب رہنا چاہتا ہو، جو حالات بن گئے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، کیوں پھر پاکستان میں لوگ نہیں رہنا چاہتے جب ان کو آئیڈینٹی کا اتنا مسئلہ تھا، آئیڈینٹی کے لیے؟ اور پھر جو پاکستانی امریکہ چلے جاتے ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ چلے جاتے ہیں، ان کی آئیڈینٹی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے پھر؟ واٹ آئیڈینٹی ڈو دے ہیو؟ جو سب مختصر میں جواب دوں گا کہ اس ملک کے حکمران بڑے بدقسمت ہیں سر. انہوں نے جناح کی رحلت کے بعد وہ پالیسیاں اڈاپٹ کی ہیں کہ جو آج اس ملک کو اس حالت میں لے کر آ گئی ہیں کہ ہر دوسرے یا تیسرے دن جو ہے وہ ہم ڈیفالٹ کے کنارے پر پہنچے ہوتے ہیں. ایک ایسے ٹائم میں جب اس ملک کے اندر اس ملک کو سٹرونگ انڈسٹریل بیس دینی چاہیے تھی، ایکسپورٹ بیسڈ، اور ہمیں اپنی توجہ اکانومی پہ دینی چاہیے تھی، ہمیں اپنی توجہ سیاحت پر دینی چاہیے تھی، اپنے مالی معاملات درست کرنے پر دینی چاہیے تھی. ہم نے خود کو غیر ضروری اور دوسروں کی جنگوں میں الجھا لیا. ان سے وقتی فائدے لینے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے ہم نے افغان جہاد پہلے شروع کر دیا. جب وہ افغان جہاد میں سارا افغانستان سے ہیروئن اور سمگلنگ ہو کے اور اسلحہ پاکستان میں آ گیا، یہاں پر ہم نے فرقہ واریت کو پروموٹ کر دیا، دہشت گردی آ گئی، بم دھماکے شروع ہو گئے، سیاح یہاں سے بھاگ گئے. انڈسٹری یہاں پہ کیا لگنی تھی چوہدری صاحب؟ اور جب وہ افغان جہاد شروع ہوا تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کر دی. وہ بھی غالباً اس انداز میں اپنی نہیں سمجھتا جس انداز میں یہ ہمارے اوپر مسلط کی گئی. تو اس میں بہت سارے فیکٹرز سے جو چوہدری صاحب آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، بین الاقوامی جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے چلتے ہیں. جو گریٹ پاورز ہوتی ہیں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، جو چھوٹی طاقتیں ہوتی ہیں وہ انہیں کیرٹ اور سٹک دکھاتے ہیں اور پھر ان سے اپنی باتیں منواتے ہیں.
تو چودھری صاحب میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ سٹک کی حد تک تو وہ بڑی بڑی جو طاقتیں تھیں جو اپنی لڑائیاں یہاں اس خطے میں لڑ رہی تھیں، اور جو پولیٹیکل جو ہماری لوکیشن ہے اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے تھے، اس کی حد تک تو انہیں میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آرم ٹویسٹنگ کی ہوگی، لیکن جہاں وہ کیرٹ ہمارے حکمرانوں کو آفر کرتے تھے اور ہماری عوام بھی خاموشی کے ساتھ یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی، تو وہ کیرٹ جب ایکسیپٹ کرتے تھے تو پھر اس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑنا تھا، اور آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اب سر یہ تو ہوگی اس بات کا جواب کہ پاکستان سے اب لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں۔ سر پاکستان سے لوگ اسی لیے بھاگیں گے نا جب آپ کے پاس روزگار نہیں ہوگا، تو صاحب جب آپ کے پاس سیاسی اور سماجی آزادیاں نہیں ہوں گی، جب ریاست جو ہے وہ آپ کے اوپر آپریشن کرے گی، ظلم و ستم کرے گی، آپ کی آواز نہیں ہوگی، ووٹ کا تقدس نہیں ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر آپ کی آواز نہیں پہنچے گی، اور جو نام نہاد آپ کے نمائندے ہیں وہ بھی اپنی ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہوں گے، ایک عام آدمی کا پرسان حال نہیں ہوگا چوہدری صاحب، تو پھر بیچارے نوجوان کیا کریں گے؟ وہ یہاں سے بھاگیں گے۔ میں نے دیکھا ہے ہر دوسرے تیسرے دن خبر آتی ہے سر، بڑے دل خراش مناظر ہوتے ہیں سمندر میں، بیچارے وہ پاکستانی جو ہیں وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ڈوب جاتے ہیں، جہاز ان کے ڈوب جاتے ہیں اٹلی کے ساحل تک پہنچتے پہنچتے، اور وہ خواب لے کر گھر سے چلتے ہیں، وہ اپنی کسی نے بہن کی شادی کرنی ہوتی ہے، کسی نے اپنی ماں کا علاج کروانا ہوتا ہے، اور جو ان کے پاس بیچاروں کے پاس ہوتا ہے سب کچھ بیچ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو ڈوب مرنا چاہیے سر اس ملک کے حکمرانوں کو، اور میرے پاس تو سر میں تھوڑا سا پھر جذباتی ہو جاتا ہوں کہ میں اگر زیادہ پھر بات کروں گا تو وہ بات بہت آگے تک جائے گی، لیکن اس ساری خرابیوں کو جناح صاحب کے کھاتے میں ڈال دینا، جناح صاحب کی ویژن کو کنفیوز کر کے دکھانا، یہ میرا خیال زیادتی کی بات ہے۔ دوسری بات جو آپ فرما رہے تھے، دیکھیں سر جناح صاحب کی فکر کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں، پھر پارٹیشن سے پہلے جائیں اور دیکھیں تحریک پاکستان کے دوران جو مختلف سٹیجز آتی ہیں، یہ وہی جناح ہیں سر، یہ وہی جناح ہیں کہ جو ایک وقت میں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے تھے۔ 1909 میں جناح صاحب جو ہے میرا خیال ہے 1909 میں پالیٹکس میں آئے ہیں، اور وہ ایک ہی وقت میں ان کے پاس ممبرشپ مسلم لیگ کی بھی تھی اور کانگریس کی بھی تھی۔ 1916 کے اندر آ کے جو معاہدہ لکھنؤ ہوا ہے، اور آپ کے جو کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر سے وہ یہ بات مانتے تھے کہ یہ معاہدہ لکھنؤ کروانے میں اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو قریب لانے میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ جناح صاحب کا ہے۔ لیکن سر جناح صاحب کی جو سوچ ہم دیکھتے ہیں کہ ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزری ہے، تو اس میں سب سے بڑے قصوروار جو ہے وہ کانگریس اور کانگریسی لیڈرز ہیں۔ سر جناح صاحب مانگ کیا رہے تھے؟ جناح صاحب مانگ رہے تھے کہ آپ مسلمانوں کی ایک الگ جو تشخص ہے ان کا تہذیبی، ان کو تسلیم کریں اور ہمیں ضمانت دیں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کی۔ تو سر دیکھیں یہ وہی کانگریس تھی جس نے 1916 میں جب معاہدہ لکھنؤ ہوتا ہے اس میں آپ کا جو جداگانہ انتخابات کا حق ہے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا، وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو اگلی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، جو خلافت کی تحریک چلتی ہے، اس پہ جناح صاحب کے بہت ریزرویشنز تھے، گاندھی صاحب سے اختلافات تھے، محمد علی جو برادران ہیں ان کے ساتھ اختلافات تھے۔ اس کے بعد دیکھیں جب سر ایک سیکنڈ، جب نہرو صاحب اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، نہرو رپورٹ، اس میں وہ جو جداگانہ انتخابات کا حق جناح صاحب نے تسلیم کرایا تھا وہ اس سے انکاری کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد محمد علی جناب مجبور ہو جاتے ہیں یہ سوچنے پہ کہ کانگریس جو ہے وہ میرے تمام ایفرٹس کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو جائز ان کے سیاسی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سر آپ دیکھتے ہیں کہ محمد علی 14 نکات پیش کرتے ہیں، اور جو لندن کی گولڈ میز کانفرنسز 3 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 32 میں جا کے ختم ہوتی ہیں، اس میں اس کے بعد جو کمیونل ایوارڈ سر جاری ہوتا ہے، اس میں تو جو برٹش امپائر ہے وہ آپ کے جداگانہ انتخابات کے حق کو صرف مسلمانوں کو نہیں تسلیم کرتی سر، اس میں سکھوں کے اور کرسچنز کے اور اینگلو انڈینز کے اور جو نچلے طبقات ہیں ہندوؤں کے، سر ان کے بھی جو اچھوت طبقہ ہے ان کے بھی حقوق کو جو ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو سر محمد علی جناح جو ہیں ایون
1930 میں جب علامہ محمد اقبال صاحب جو ہے وہ ایک الگ وطن کا مطالبہ پیش کرتے ہیں، تب تک مجھے محمد علی جناح صاحب کی سوچ میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ وہ کوئی الگ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں. سر وہ اس وقت بھی ایک وفاق کی بات کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر، یونائٹڈ وفاق کی، لیکن اس میں مسلمانوں کے حقوق اور ان کو جدا کرنا، ان کی جو اٹانومی ہے اس کی وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک الگ وطن کی نہیں. اور آخری بات سر، آخری بات، اور جب 37 اور 39 میں جب کانگریس جو ہے وہ اپنی منسٹریز بناتی ہیں اور جو ان کا طرز عمل ہوتا ہے، تو پھر ان کی سوچ جو ہے نا وہ پھر اس بات پہ جو ہے وہ مستحکم ہو جاتی ہے کہ محمد اقبال جو ہیں وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. ہندو اور مسلمانوں کا ایک ہی یونائٹڈ ہندوستان کے اندر رہنا، ایک ہی یونائٹڈ ملک کے اندر رہنا ممکن نہیں ہے. اگر ان کو زبردستی ایک ملک کے اندر رکھا گیا تو یہاں پر فسادات پھوٹیں گے، یہاں پر بلوے ہوں گے، یہ ایک دوسرے کا قتل کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، لوٹیں گے. لہٰذا مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ ہو کر ایک اپنے لیے ایک جداگانہ ملک حاصل کر لینا چاہیے. جی سر. لیکن کیبنٹ مشن پلان کو مان گئے تھے کہ جس میں یونائٹڈ انڈیا کا سر اس کی موجود تھا. جی سر اچھا سر جواب دے دوں بٹ صاحب ایک منٹ سر، ایک آخری بات جی سر. جی اب وسیم بھائی نے اچھی بات، سر کیبنٹ مشن پلان کو آپ نے تو بڑی خوبصورت بات کر دی، میرے دل کی بات کر دی. سر ان کا بہت بڑا دل تھا، وہ مان گئے تھے. کیوں مان گئے تھے؟ اس لیے کہ کیبنٹ مشن پلان میں جو ہندوستان کے صوبے ہیں ان کو 3 سیکشنز میں تقسیم کر دیا تھا، اور جو مسلم اکثریتی صوبوں کے انہوں نے 2 سیکشنز بنائے تھے. سر محمد علی جناح کو یہ امید تھی کہ ان کو اٹانومی دے رہے ہیں، حالانکہ کیبنٹ مشن پلان میں آپ کو پتہ ہے کہ الگ وطن کا انہوں نے مطالبہ منظور نہیں کیا تھا، وہ ایک وفاق کی بات ہی کر رہے تھے. اور قائد اعظم نے اس لیے مان لیا کہ چلیں انہوں نے جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں وہاں پر ان کی خود مختاری کی بات کی گئی ہے، میکسیمم اٹانومی کی وہ تو بات کی گئی ہے. پارٹیشن سے پہلے بھی تھی، تو وہ سر وہ اپنے وہ سر تو اپنی پارٹیشن سے جبر پہلے کر بھی کے تھی. انہوں نے اس بات کو یہاں مان پہ لیا ہے. پنجاب میں اپنی حکومت تھی کہ کے پی میں این ڈبلیو ایف پی میں تھی، سندھ میں تھی، بلوچستان میں اٹانومی تھی. تو اس میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ جی وہ تو پہلے بھی اچھا تو اسی لیے مان اچھا گئے تھے نا سر. نہیں جی نہیں سر وہ تو کیا مان مان گئے گئے؟ تھے، انہوں نے تو الگ نہیں وطن کے مطالبے نہیں کے دستبردار ہو گئے تھے. یہ اچھا اس وقت بھی وہ دستبردار ہو گئے تھے سر. ایک منٹ جی ایک منٹ اور میں وہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کیوں بعد میں انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن شروع کیا. اچھا جی سر. ایک تو بٹ صاحب وہ ایشو جو ہم پہلے بھی شوز میں ڈسکس کر چکے ہیں نا ان کو آپ دوبارہ لے آتے ہیں. لکھنؤ پیکٹ کا مجھے یاد ہے ہم نے بات کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ علامہ اقبال نے اس کو کنڈیم کیا، لیکن ہماری ٹیکسٹ بکس میں وہ نہیں دکھایا جاتا. ایک پٹ فال اور گڑا قرار دیا تھا اس کو. اور نہرو رپورٹ پہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ ایک پاکستانی ایکیڈیمک ہیں، پروفیسر ہیں اشتیاق، جنہوں نے جناح صاحب پہ سب سے ڈیٹیل کتاب لکھی ہے، انہوں نے تعریف کی ہے نہرو رپورٹ کی. ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہے نا ان میں نہرو رپورٹ کو کنڈیم کیا جاتا ہے اور بغیر کسی میرٹ کے کیا جاتا ہے. جناح صاحب کے جو 14 نکات ہیں ان کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں. اگر آپ نے وہ پڑھے ہوں 14 نکات، آپ کو پتا ان میں کیا تھا؟ دے ور ٹوٹلی ان ڈیموکریٹک. مثلا کہ جی سینٹر میں بھی ہمیں 33% ریپرزنٹیشن دو، صوبوں میں بھی 33% ریپرزنٹیشن دو. وٹ کائنڈ آف ڈیموکریسی از دس؟ وٹ کائنڈ آف فیئر پلے از دس؟ کسی صوبے میں آپ 5% ہیں، کسی میں 10 ہیں، کسی میں 15 ہیں، آپ کہہ رہے ہو جی 33% دو ہمیں، یعنی اسمبلی کی سیٹیں بھی دو 33% اور منسٹریز بھی دو. یار کیا جوک ہے یہ؟ اور 14 نکات ہم ہر وقت یہی گاتے رہتے ہیں. 14 نکات جی بہت بہت بڑا ایک وہ ریولوشن تھا جس کو ہم نے یہ سر باتیں ہیں نا جو آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ الگ تہذیبی تشخص. تو سر یہ اگر اتنا ضروری تھا الگ تہذیبی تشخص، تو پھر میں یہی عرض کر رہا ہوں نا سر، پھر وہ 3 کروڑ 3.5 کروڑ مسلمان، ان کو آپ نے اس الگ تہذیبی تشخص سے اپنا ملک بنانے کے باوجود محروم کر دیا. اور الگ تہذیبی تشخص کے باوجود آپ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ پنجاب میں اور بنگال میں رہنے پر مصر ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن کو کہہ رہے ہیں جناح صاحب کہ جی پنجاب کو نہ ڈیوائیڈ کرنا، بنگال کو نہ ڈیوائیڈ کرنا، یہ تباہ ہو جائیں گے. اس نے کہا سر انڈیا بھی پھر تباہ ہو جائے گا اگر اس کو ڈیوائیڈ کریں گے. آپ نے تو مجھے بڑا اچھا آرگیومنٹ دے دیا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک پنجابی پہلے پنجابی ہوتا ہے بعد میں وہ ہندو یا مسلمان ہے، اسی طرح بنگالی پہلے بنگالی ہے اس کے بعد ہندو یا مسلمان ہے، آپ نے تو مجھے بڑا اچھا آرگیومنٹ دے دیا انڈیا کو یونائٹڈ رکھنے کا.
اسی طرح ایک انڈین بھی پہلے انڈین ہوتا ہے, اس کے بعد ہندو یا مسلمان ہوتا ہے. تو سر یہ فیصلہ کر لینا کہ کیا الگ تہذیبی تشخص اتنا امپورٹنٹ تھا کہ سب سے امپورٹنٹ تھا, پھر تو آپ کو کیبنٹ مشن پلان ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کمپرومائز کی گنجائش تھی, کچھ ڈیموکریٹک رائٹس ہمیں نہیں مل رہے تھے, تو وہ مجھے بتائیے کہ کون سے رائٹس تھے جو کانگریس دینے کے لیے تیار نہیں تھی, جو مسلم لیگ چاہتی تھی, سوائے اس کے کہ وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ چاہتے تھے. جیسے کہ 14 نکات سے پتا چلا وہ ایکول رائٹس نہیں چاہتے تھے, دے وانٹڈ اسپیشل رائٹس. تو سر یہ دیکھیے, کیا کانگریس نے یہ کہا جس طرح ملیشیا میں ہے بھومی پترا کہ جی ہم پرانے رہنے والے ہیں یہاں کے, ہمارے اسپیشل رائٹس ہیں. ملیشیا کو کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا, کوئی مسلمان ملک, کوئی مسلمان انٹلیکچوئل کرٹیسائز نہیں کرتے کہ یار یہ آپ نے غلط کیا ہوا ہے, آپ ایکول رائٹس ڈینائی کر رہے ہو 40% اپنے لوگوں کو. یہاں پہ کانگریس کون سے وہ رائٹس تھے جو ڈینائی کر رہی تھی مسلمانوں کو, یہ مجھے بتائیے پلیز. 1935 کا جو ایکٹ تھا اس میں کون سی ایسی چیز تھی جو ڈسکریمنیٹ کر رہی تھی ریلیجن کی بیسس پہ؟ جی سر چوہدری صاحب, آپ کا جو پہلا کویشچن ہے, دیکھیں اس کے لیے آپ بار بار محمد علی جناح کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو پہلا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا وہ کیا تھا, کہ یہاں کے ہندو اور کانگریس, جب کانگریس کیم انٹو فارم, ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک مشترکہ زبان ہندوستانی بولی جاتی تھی, تو انہوں نے اس بات پہ جھگڑا ڈال دیا کہ اس کا سکرپٹ جو ہے جی وہ جو پرشین ہے اس سے چینج کر کے تو اس کو دیوناگری میں تبدیل کر دیا جائے. تو سر اسی طرح سے آپ آگے بڑھتے ہیں, جیسا کہ لکھنؤ پیکٹ میں ہوا کہ آپ نے اس میں جداگانہ انتخابات کا حق تسلیم کر لیا, نہرو رپورٹ کے اندر آپ نے اسے انکار کر دیا. 1937 میں جب آپ نے منسٹریز بنائی تو آپ نے مسلمان بچوں پر یہ لازم قرار کر دیا جی کہ وہ اسکولوں کے اندر جو بندے ماترم کا ترانہ ہے وہ پڑھیں گے. اور اسی طرح سے انہوں نے جو ہندوستان کے تاریخی ہیرو ہیں انہیں اس بات پہ اصرار کیا کہ یہ مسلمان بچے بھی پڑھیں گے. اچھا, اب مسلمان جو ہیں وہ سر گوشت خور ہیں اور عید و ضحیٰ کے اوپر وہ قربانی بھی کرتے ہیں گائے کی. تو اسی طرح سے ان منسٹریز کے اندر انہوں نے پابندی لگانا شروع کر دی کہ آپ گو رکشا کریں گے اور اس کا احترام کریں گے اور آپ اس کا گوشت نہیں کھائیں گے, تو اسی طرح سے قربانی نہیں کریں گے. چودھری صاحب نے اپنے ایک پچھلے پروگرام میں یہ اعتراض اٹھایا کہ کیا مسلمان اس ہندوؤں کے ساتھ اتحاد قائم رکھنے کے لیے اس جذبے کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ گائے کا گوشت کھانے سے پرہیز کر لیتے. تو میرا یہی سوال چودھری صاحب سے ہے کہ کیا کانگریس اور ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس بات کی قربانی نہیں دے سکتے تھے کہ وہ گائے کا گوشت کھانے کی انہیں اجازت دے دیتے؟ سر یہ جو مذہبی جذبات ہوتے ہیں نا سر, اس کے حوالے سے جب آپ مسلمانوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یا ہندوؤں کے, تو وہ جذبات جو ہیں وہ ایک جیسی آپ کو نظر آئیں گے. مسلمان کسی بھی طور پر سر عید و ضحیٰ پر گائے کی قربانی کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا, اور جو ہندو ہے وہ اسی طرح سے جو گو رکشا ہے, جو مذہبی احترام اور تقدس ہے ان کے مذہب کے اندر, وہ اس سے سر دستبردار نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ سر جو آپ فرما رہے ہیں, اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ محمد علی جناح کو کیا پرابلم تھا کہ جب 1935 کے ایکٹ میں بھی انہیں سارے حقوق مل رہے تھے, کیبنٹ مشن پلان بھی انہوں نے مان لیا تھا, اس میں ان کو آٹونومی بھی دی جا رہی تھی, صوبوں کو سارے حقوق ملے, تو سر وہ تھا ٹرسٹ کا فقدان. کانگریس نے اور ہندوؤں نے اپنے رویے سے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ وہ مسلمانوں کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں, ان کے حقوق کو سلب کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اپنے نیچے سب ڈیوٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں, اور ان کا جو ایک الگ سے مذہبی تہذیبی اور ثقافتی تشخص ہے اس کو مجروح کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو ٹرسٹ کا فقدان تھا کانگریس کا چودھری تو صاحب, وہ پریزیڈنٹ دور ہی مسلمان نہیں تھا. کر پائے. یہ وہ انہوں کانگریس نے کا تو اپنے کنڈکٹ پریزیڈنٹ سے دور کرنا تھا. کانگریس کا تو سر پریزیڈنٹ میری مسلمان سر تھا بات ابو مکمل الکلام, ہو لینے دیں, سر بات تو مولانا ابو مکمل ہو لینے الکلام آزاد. سر آپ کو پورا, سر آپ پورا بولیں سر, مجھے بات بس مکمل ہونے لگی. تو سر وہ جو تھا نا وہ ایکچولی یہ سب بنیادی ذمہ داری کانگریس کی ہونی چاہیے تھی کہ وہ مسلمانوں کا اعتماد جیتے, کیونکہ کانگریس اکھنڈ بھارت کی بات کر رہی تھی, کانگریس چاہ رہی تھی کہ یہ ہندوستان تقسیم نہ ہو.
اور مسلمان جو اپنے لیے الگ وطن حاصل نہ کرے. تو اس کے لیے قربانی دینے کی باری سر کانگریس کی تھی اور ہندوؤں کی تھی. یہ مسلمانوں کی نہیں تھی سر. وہ جیت سکتے تھے نہیں. ہندوؤں کا مسلمانوں کے حوالے سے جو جذبہ تھا اس نے محمد علی جناح کو مجبور کیا کہ وہ الگ وطن کے لیے سوچتے. جی سر. اچھا بٹ صاحب ایک تو آپ نے نا پھر وہی آرگیومنٹ ریپیٹ کیے ہیں جو جن کا جواب پہلے ہم دے چکے ہیں. مثلا جداگانہ انتخاب کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے. سر جداگانہ انتخاب جو ہے نا نیشنل یونٹی کو پارا پارا کر دیتا ہے. ایک شہر میں اگر 3 کمیونٹیز ہیں تو کیا ہندوؤں کا ایم این اے الگ ہوگا, سکھوں کا الگ ہوگا, مسلمانوں کا الگ ہوگا؟ وٹ کائنڈ آف ڈیموکریسی از دیٹ؟ دنیا کے کس ملک میں سیپریٹ الیکٹوریٹ پائے جاتے ہیں؟ کیا سیپریٹ الیکٹوریٹ اگر ہوتے ہیں انگلینڈ میں, محمد صادق میئر بن سکتا تھا وہاں کا؟ آپ دیکھیے کلکتہ کی آبادی جو ہے اکثریت ہندو تھی, اس کے باوجود مسلمان میئر وہاں رہے ہیں. وہ بن سکتے تھے میئر اگر آپ اسٹرکٹلی انفورس کریں سیپریٹ الیکٹوریٹ کو. تو سر سیپریٹ الیکٹوریٹ کو اتنا اوپر لے جا کے نہ پیش کریں کہ جی ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی تھی کہ نہرو رپورٹ میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ختم کر دیا. اور سر آپ نے کہا لینگویج کا ایشو آیا, اب سن لیجئے پلیز, لینگویج کا ایشو آیا تو سر لینگویج کا ایشو کیا تھا؟ یو پی میں کتنے پرسنٹ مسلمان تھے؟ ان کو سپیریورٹی کمپلیکس تھا کہ ہم حکمران ہیں, پدرے من سلطان بود, میرا باپ بادشاہ تھا. وہ ڈیموکریسی نہیں چاہتے تھے. سر سید نے اوپنلی اپوز کیا ڈیموکریسی کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہندو اور مسلمان ایک وقت میں اس پہ بیٹھے ہیں حکومت کریں. تو یہ سر ان کا ایک وہ جو تھا نا سپیریورٹی کمپلیکس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور پنجاب میں تو ہندو بھی اردو پڑھتے تھے, اور کانگریس نے کیا سولوشن اس کا سجیسٹ کیا تھا کہ اگر یہ ہندوستانی زبان ہے, آپ نے خود کہا کہ ہندوستانی زبان تھی, یہاں ایوالو ہوئی, انہوں نے کہا دونوں اسکرپٹ کو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں, دیوناگری بھی چلے اور جو نستعلیق ہے یہ بھی چلے, نسخ بھی چلے. تو کیا حرج تھا اس میں؟ اور اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا سر, اس کا پھر حل آپ نے کیا سجیسٹ کیا؟ حل بھی تو کوئی نہیں سجیسٹ کیا. آپ نے کہا گائے کھاتے تھے مسلمان, اس کا حل کیا نکالا آپ نے؟ پھر 3.5 کروڑ مسلمانوں کو انہی کے بے یارو مددگار وہاں چھوڑ دیا. یعنی وہ فساد جو ہے جس کو آپ حل کرنا چاہ رہے تھے, اس کا حل کیا کیا آپ نے؟ اور میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ سر سید نے اپنے یونیورسٹی میں, اپنے اس وقت یونیورسٹی نہیں تھی, سر سید نے اپنے کالج میں گائے کے سلوٹر پہ پابندی لگا دی تھی. تو آپ اگر دوسرے کے ریلیجس سینٹیمنٹس کا احترام کریں گے, وہ آپ کے ریلیجس سینٹیمنٹس کا احترام کرے گا. تو دوسری بات سر, بہت سے ہندو ہیں وہ بیف کھاتے ہیں, کچھ سٹیٹس میں یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا یو پی وغیرہ میں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بیف کا مسئلہ تھا, اس کی وجہ سے سیپریٹزم ضروری ہو گیا تھا, تو پھر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہندو جو ہیں پنجاب میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے رہیں گے, بنگال میں بھی رہتے رہیں گے, اور جو انڈیا میں 3.5 کروڑ مسلمان ہیں وہ بھی وہیں رہتے رہیں گے. تو آپ نے مسئلہ کون سا حل کیا سر؟ سیپریٹ الیکٹوریٹ کون سا مسئلہ حل کیا؟ جی وسیم صاحب بریفلی آپ بات کیجئے گا, پھر بٹ صاحب بات کریں وسیم گے. صاحب ایک سوال میرا بھی رکھ دیکھیں جی سوال رکھ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ان کو میرا خیال ہے گورنر جنرل بنا دیتے تو پھر یہ ہندو اور مسلم اکٹھے رہ سکتے تھے. یہ خود ساری زندگی ہندوؤں اور غیر مسلموں کے ساتھ رہتے رہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن جب کانگریس کی بہت کمپیٹنٹ اور ایبل لیڈرشپ کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا پڑا, تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ یونائٹڈ انڈیا میں ہماری دال نہیں گلے گی. تو پھر انہوں نے اپنا ٹریک بدل لیا, اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں جی ہم تو نہیں اکٹھے رہ سکتے. 46 میں جو گورنمنٹ بنی تھی ایک, اس کی بات کی بٹ صاحب نے, کانگریس کا جینا دو بھر کر دیا تھا ان لوگوں نے. لیاقت علی خان واز دا فائنانس منسٹر. لیاقت علی خان کے پاس جو بھی فائل آتی تھی کسی ہندو منسٹر کی, اٹھا کے وہ سائڈ پہ رکھ دیتا تھا, کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تھا. تو نہرو نے اور سردار ولبھ بھائی پٹیل نے یہ چیز بھانپ لی تھی اس وقت کہ جی اگر ہم ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم رہتے ہیں, ان کے ساتھ حکومت بناتے ہیں, تو انہوں نے ہمیں چلنے نہیں دینا. اور یہی بنیادی وجہ بنی ان کی کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو, کیبنٹ مشن پلان کو. ٹھیک ہے ان کو ملک بنانے دیں, ہم علیحدہ اپنا اچھا وطن جو ہے وہ اس پہ حکومت کریں گے, ہماری ہم وہاں پہ ہوگی. تو جناح جو تھے وہ تو یعنی
صرف جناح اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے جن کے کوئی روٹس ہی نہیں تھے عوام میں، کوئی روٹس نہیں تھے. مسلم لیگ کی خود جناح نے کہا جی کھوٹے سکے ہیں یہ. تو یار کھوٹے سکے رکھنا جرم نہیں ہے. میرے پاس کھوٹے سکے ہوں، میرے پاس جعلی نوٹ ہو تو میں گرفتار ہو جاؤں گا. اور جناح نے وہ کھوٹے سکے اور وہ جعلی نوٹ اپنی جیب میں رکھے، ان کو استعمال کیا، اسلام کو استعمال کیا، لوگوں کے جذبات سے کھیلا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس قسم کے نعرے گھڑے گئے. پیر صاحب مانکی شریف کو موبلائز کیا گیا کہ جی آپ بھی آ جائیں میدان میں. ان کو لیٹر لکھا کہ جناب اسلام ہی اس ملک کا آئین ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب ملک بنا اور پھر آپ نے کہا جی وہ ڈیموکریسی چاہتے تھے. یار ڈیموکریسی کس طرح کی چاہتے تھے وہ؟ کہ وہ کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی کے پریزیڈنٹ بھی تھے، وہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بھی تھے، وہ گورنر جنرل بھی تھے، اور وہ وزیر اعظم کی موجودگی میں کیبنٹ میٹنگز بھی چیئر کرتے تھے. اور رولز آف بزنس یہ تھے کہ اگر کیبنٹ کے ڈیسیژن میں اور جناح کی مرضی میں کوئی کانفلکٹ ہو جائے تو جناح کی مرضی پریویل کرے گی. یہ تو ان کی ڈیموکریسی کا حال تھا. اور جو منسٹر ان سے ڈس ایگری کرے گا ہی ول ہیو ٹو ریزائن. ہاں جی، یہ ڈیموکریسی آپ چاہ رہے تھے اس ملک میں، یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنلزم تھا. اور اس کا پھر انجام آپ نے دیکھ لیا کہ آج بھی ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اس کی بنیادیں تو وہیں پہ رکھ دی گئی تھی.